کر رہا ہوں۔ حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ اسلام بھائی جو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے درس نظامی نہیں کر سکتے، تو اب وہ ان کو کون سی کتابیں مطالعے میں لانی چاہیے جن کے ذریعے ان میں اچھا خاصا علم آ جائے، اور مطالعے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور کوئی دعا بھی ارشاد فرما دیں کہ یعنی بعض اوقات بندہ کتابیں شروع کرتا ہے لیکن وہ مکمل نہیں ہو پاتی، ایک کتاب پڑھتا ہے پھر دوسری مطلب اس سے تھوڑی سی اکتاہٹ ہوتی ہے، پھر دوسری کتاب پڑھنے لگ جاتا ہے، تو کوئی کتاب مکمل نہیں ہو پاتی، کوئی طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ درس نظامی کرے بہت اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن مطالعہ تو کرنا پڑے گا۔ اب جنت میں لے جانے والے اعمال کتابیں مثال کے طور پہ، جہنم میں لے جانے والے اعمال، تو فضان سنت، تو غیبت کی تباہ کاری، یہ ساری کتابیں درس نظام میں تھوڑی پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ تو نجی طور پر پرائیویٹ اسٹڈی تو کرنی ہی پڑے گی، جب بھی وہ ایک اچھا مولانا بنے گا، اچھا عالم بنے گا، جس کا مطالعہ زیادہ ہوگا، ورنہ وہ بیان کرے گا تو درس نظامی کی اور جو عربی کی گردانیں تھوڑی سنائے گا سیکھی ہوئی، فقہ کے اصول تھوڑی سمجھائے گا لوگوں کو، تو واقعات بتائے گا، ترغیب کی حدیثیں بتائے گا، ترہیب کی روایتیں سنائے گا، تو یہ مطالعے سے ہی پتہ چلے گا۔ تو دونوں ہی کرنا چاہیے، درس نظامی بھی اور پرائیویٹ اسٹڈی بھی۔ تو اب نہیں کیا درس نظامی سب نہیں کر پاتے، تو پرائیویٹ اسٹڈی تو سبھی کو کرنی ہے، پہلے تو فرض علوم حاصل کرے، فرض علوم پر بھی کتابیں لکھی بھی ہیں، وہ حاصل پڑھے۔ اس طرح جو اس پر فرض ہے، نماز فرض ہے، تو نماز کے فرض مسائل اس کو سیکھنا فرض ہے، جو ضروری مسائل ہیں کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے، جس سے ٹوٹ جاتی ہے وغیرہ، یہ سب سیکھنے ہیں۔ واجبات جو ہے نماز کے، ان کے واجبات بھی سیکھنے ہیں، واجب ہیں۔ سنتیں سیکھنا سنت، مستحبات سیکھنا مستحب، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض تو اس کے، تو حج فرض ہے تو اس کے، تو یوں یہ ضروری مسائل، کہ ظاہری باطنی گناہوں کے تعلق سے بھی سیکھے۔ اب گناہ کی ہلاکت خیزی کا پتہ ہی نہیں ہے، بھائی گناہ کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ، بعض لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، لیکن وہ سیکھنا پڑے گا کہ گناہ کیا ہے۔ یہ ظاہری گناہ، جھوٹ یہ ظاہری گناہ ہے، گالی نکالنا یہ ظاہری گناہ ہے نا، حسد یہ باطنی گناہ ہے، تکبر باطنی گناہ، غیبت ظاہری گناہ، بدگمانی باطنی گناہ، تو اس طرح اندرونی مطلب یعنی کہ نظر نہیں آتا، ریا باطنی گناہ، تو اس طرح مطلب جو ظاہری و باطنی گناہ ہے نا، یہ سب سیکھنے یہ فرض ہیں۔ ہاں، یہ سارا سیکھنے کے بعد پھر دیگر مطالعے کی طرف رخ کرے، وہ بھی کرے، اس طرح مطلب کہ ترتیب رکھنی ہے۔ اللہ توفیق دے۔ اس کا طریقہ تو بعضوں کا دل تو لگتا ہے، وہ تو پھٹافٹ کتاب پوری کی پوری چاٹ جاتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ ڈالتے ہیں، اور بعض واقعی ہے کہ رسالہ بھی ان کو دو تو موت پڑتی ہے پڑھنے سے، نہیں پڑھتے، ایک پمفلیٹ نہیں پڑھیں گے، باتوں کے بڑے پکاتے رہیں گے، ایک گھنٹہ ان سے گپے لگوا لو لیکن ایک پمفلیٹ نہیں پڑھا سکتے آپ، یہ نصیب کی بات ہے۔ تو اب اس صورت میں کہ جن کا دل لگتا ہے پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، جن کا دل نہیں لگتا اور اللہ کی رضا کے لیے وہ علم کی بات پڑھیں انشاءاللہ تو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ کہ دل لگائیں، زبردستی اپنے نفس کو آمادہ کریں کہ یہ پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو فرض علوم ہے وغیرہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں نا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ فرض علوم نہیں سیکھیں گے تو ایک بار پڑھنا کافی نہیں ہوتا، بے دلی سے پڑھا، نیند چڑھی بھی پڑھا، یا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ علم حاصل کرنا نہ ہوا۔ اس سے ظاہر جو پڑھتے ہیں تو اس طرح پاس ہو جاتے ہیں، جب لکھنے بیٹھتے ہیں پرچہ حل کرنے بیٹھتے ہیں یاد ہوتا ہے تو حل کرتے ہیں نا، اس طرح یاد ہوگا تو یہ سیکھنا کہلائے گا نا۔ ہے تھوڑا معاملہ ٹف، لیکن ثواب بھی اتنا ہے۔ دنیا پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، رٹتے ہیں، اس میں ثواب کی صورت نہیں ہے، بہت مشکل ہے صورت ثواب کی، لیکن اس میں تو ثواب کی صورت بہت آسان ہے کہ اللہ کے دین سیکھنے میں بہت کچھ میں نے آپ کو جامع طور پر عرض کر دیا، آپ سیکھنے والے بنے۔ ورنہ قیامت کے دن حدیث پاک میں کہ سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے نہیں کیا، یا علم دین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک شخص زکوٰۃ